تھانوی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، آج ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن کی کانٹینٹ ہیڈ آسمہ شیخ، آج کل پروگرام کو ہیڈ کر رہی ہیں وہاں پہ ایز کانٹینٹ ہیڈ. شکریہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ بیٹھی ہیں جناب سہرش ایاز صاحبہ، ان سے گزارش کریں گے کہ ہم کلام پیش کریں. اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے، دونوں جہاں کے مالک ہے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا. برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے، دونوں جہاں کے مالک ہے میرے مولا 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 مولا، ہے میرے مولا مولا مولا. عشق نبی کی خوشبو فریاد جہاں میں رکھ دے، عشق نبی کی خوشبو فریاد جہاں میں رکھ دے، الفت میں دل بسا دے، الفت میں دل بسا دے، دونوں جہاں کے مالک ہے میرے مولا 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 مولا، ہے میرے مولا مولا مولا. دنیا و آخرت کے ہر غم سے تو بری ہے، دنیا و آخرت کے ہر غم سے تو بری کر، مجدہ مجھے سنا دے، مجدہ مجھے سنا دے، دونوں جہاں کے مالک ہے میرے مولا 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 مولا، ہے میرے مولا مولا مولا. بیٹھا نبی کے در پر جس دم پہ ہو جاگے، بیٹھا نبی کے در پر جس دم پہ ہو جاگے، اس دم سے فنا دے، اس دم سے فنا دے، دونوں جہاں کے مالک ہے میرے مولا 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 مولا، ہے میرے مولا مولا مولا، ہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا، ہے میرے مولا مولا ماشاءاللہ. یہ تھیں ہماری بہن سہرش ایاز صاحبہ، بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے، اللہ قبول فرمائے. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا جا رہا ہے آپ کے اپنے پروگرامز؟ الحمدللہ بہت اچھا جا کیسے رہا ہے، ایکسپیرینس رہا آپ کا پی ٹی بہت وی کے اچھا اوپر؟ ایکسپیرینس. اور پی ٹی وی ہوم آپ کو پتہ ہے کہ اگر بات کریں کسی چینل کی تو ابتدا ہی وہیں سے ہوئی ہے جو آج ہم بیٹھے ہیں. آج ہم ماشاءاللہ سیٹ
انٹرٹینمنٹ کے جو ہے وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرسٹ آف آل آپ کو بڑی کنگریچولیشن, ماشاء اللہ. آپ ہمیشہ سے جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں, اور ایک اور آپ کو رمضان ٹرانسمیشن مبارک ہو. بہت اچھا لگ رہا ہے. میں خود کیونکہ پی ٹی وی میں ہوں, اور ایک نیکسٹ سیٹ پر جانا تو ایک یہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو پی ٹی وی کی اگر بات کریں تو پی ٹی وی میں بہت مزہ آ رہا ہے کام کر کے, کیونکہ وہاں سب بہت زیادہ ایکسپیرینس وائز ہیں, اور جس طرح سے ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک فیملی میں کام کر رہے ہیں. وہاں کی گائیڈنس, وہاں کے لوگ, وہاں کے ورکرز سب بہت اچھے ہیں. تو بہت مزہ آ رہا ہے. اور کیونکہ رمضان ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا, کاموں میں اتنا بزی ہوتے ہیں, یہ تو آپ کو خود بھی پتہ ہوگا, آپ خود بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. صحیح جا رہا ہے آپ کا کنٹینٹ وہاں پہ؟ زبردست زبردست, الحمد للہ. مفتی صاحب, جن لوگوں کی تراویح رہ جاتی ہے وہ جماعت سے یا مسجد سے, ان کو گھر پہ آ کے 20 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ 4 پڑھنی ہے, 8 پڑھنی ہے, 12 پڑھنی ہے, یا کتنی اس کی قضا ہے؟ حضرت اس کی قضا تو اتنی ہی ہے جتنی رہ گئی اس کی تراویح. تو وہ گھر آئے اور سب سے پہلے اپنی 20 رکعت پوری تراویح ادا کرے, اور پوری 20 رکعت تراویح ادا کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے اپنی جو اس کے واجبات رہ گئے ہیں وہ واجب ادا کرے. اور تراویح 20 رکعت ہی ادا کرنی ہے, اور کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہے. ہاں ایک ہے کوئی بندے کے کام پڑ جاتا, مجبوری ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے. اور لیکن ہے 20, پھر آدمی کی مرضی ہے, کوئی 20 بھی نہیں پڑھتے, ایک بھی رکعت نہیں پڑھتے کوئی. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے, ان کو داد دینی پڑے گی, جو اپنی پوری نماز ادا کرتے ہیں جتنی نماز ہے, 20 رکعت پوری ہیں. اور مجھے یاد ہے آپ نے پروگرام میں ایک دفعہ بہت اچھی اس پہ بات کی تھی کہ کتنی رکعت, سوال ہوا تھا کتنی رکعت پڑھنی چاہیے تھی. آپ نے کہا تھا بھئی آپ 20 پڑھ لیں, اللہ آپ سے 15 مانگے 15 دے دینا, 8 مانگے 8 دے دینا, اللہ جتنی مانگے اضافی پڑی ہوں گی آپ کے پاس. یہ قصہ ایسا نہیں تھا. یہ قصہ کچھ اس طرح تھا کہ عبدالرشید گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انڈیا کے بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑے عالم تھے, اللہ والے تھے, مفتی عبدالرشید گنگوہی صاحب. تو ان کے پاس ایک گاؤں کا بندہ حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ حضرت کہ تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ کوئی 8 بولتا ہے, کوئی 12 بولتا ہے, کوئی 20 بولتا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا میونسپل کارپوریشن یہاں سے کتنی دور ہے؟ تو اس نے کچھ بتایا کہ کوئی اتنا فاصلہ ہے کہ مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں جانے میں, 2 سے 2.5 گھنٹے, اور اتنا ہی مجھے آنے میں لگتے ہیں. گاؤں کا سادہ آدمی تھا. تو مفتی عبدالرشید گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بولا کہ اگر تمہیں یہ پتہ ہو کہ میونسپل کارپوریشن میں 20 روپے جمع کرانے ہیں, 50 جمع کرانے ہیں, 100 کرانے, تو تم کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں 100 روپے لے کے جاؤں گا, کیونکہ میرا تو آدھا دن آنے جانے میں نکل جائے گا اور آدھا دن وہاں کام کرنے میں نکل جائے گا, تو دوبارہ تو نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا تو تم 20 رکعت تراویح لے جاؤ, اللہ 8 مانگے 8 دے دینا, 12 مانگے 12 دے دینا, 20 مانگے 20 دے دینا, کیونکہ دنیا میں دوبارہ جب تم میونسپل کارپوریشن سے واپس نہیں آ سکتے پیسے لینے کے لیے, تو تم دنیا میں واپس کیسے آؤ گے؟ تو سادہ آدمی تھا, وہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی. جی جی جی. اچھا, ہمارے ہاں نا آج کل میں دیکھ رہا ہوں جیسے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, اب بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے اس وقت, اور لوگ کچھ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کل مسجد میں تھا رات کو عشاء کی نماز کے بعد, تو دیکھا میں نے کہ جو اعتکاف ہے اس وقت ایک ہم سنت فریضہ ادا کر رہے ہیں, لیکن جو 15-20 سال پہلے والا اعتکاف تھا وہ والی اعتکاف کی ایک فضا نہیں تھی. موبائلوں میں لوگ کھیل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں. ایک بندہ مجھے اس کو کہنے لگا یار میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں, اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کو اندر سے حجرے میں سے گیم کھیلنے کی آواز آ رہی تھی. کہ کوئی کہتا ہے کہ یار میں یہاں ہم نفل پڑھتے ہیں, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یار تم فون پہ بات نہیں کرو, میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نے بولا اس کو مسجد اتنی خالی ہے, کہیں اور جا کے پڑھو. تو میرا تو حجرہ یہی ہے, میں کہاں جاؤں گا فون پہ بات کرنے کے لیے. کیا کہیں گے یہ جو آج کل اعتکاف؟ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے اس موضوع پہ. اور اکثر بلکہ کل میں بھی ایک جگہ گیا, وہاں بھی ایک جگہ ایسے معتکفین سے مسجد تو بھری ہوئی تھی ماشاءاللہ, اس میں 40-50 لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے, لیکن نوجوان تھے, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں مسجد کی حد کیا ہے, باہر نکلیں گے تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے. تو نوجوان نسل کو جو ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے یہ بات جاننا بیحد ضروری ہے کہ آپ کا اعتکاف آپ مسجد کے اندر رہیں, کچھ حدود ہیں, ان حدود کے اندر آپ رہیں. خواہ مخواہ آپ اپنا وقت جو ہے یہ جو اللہ کو آپ نے دیا ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں, بلکہ یہ آپ نے اللہ کو دیا ہے وقت, یہ کسی اور کو نہیں دیا. آپ اس میں گیم کھیل رہے ہیں, فون پہ بات کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے فون پہ جو حتی الامکان ضرورت ہے بہت زیادہ ضروری آپ جو ہے کام کی بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک گیم کھیلنا اور لگے رہنا مسلسل فون کے اوپر یہ نامناسب بات ہے۔ اور آپ کا اعتکاف کی جو وہ آپ نے بات کی پہلے جو نورانیت تھی، لیکن آج پھر بھی یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں وہ چاہتے ہیں یہی نوجوان بچے ہیں کم سے کم پھر بھی مسجد میں تو موجود ہیں، مسجد میں ماحول میں تو ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں کیا ہی اچھا ہو پورے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خیال کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اپنے یہ 10 دن جو ہم نے اللہ کو دیے ہیں پورا اعتکاف کیا جائے، صحیح اعتکاف کیا جائے تاکہ اس کی نورانیت سے ہم مستفید ہو سکیں۔ جو میری اسلامی مائیں بہنیں گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں جی وہ جس کمرے کے احاطے میں اعتکاف فرما رہی ہیں ادھر انہوں نے یقیناً چادر بھی ڈال، جی جو ان کے محرم ہیں وہ اس حجرے میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ جی جس طرح مسجد میں بھی تو لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جی ان کے جو بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، ان کی بیٹی اعتکاف میں بیٹھی ہے، جا سکتے ہیں وہاں جا کے ضرورت کے تحت بات بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹی بھائی کیا کس چیز کی ضرورت ہے۔ ماں بیٹھی ہے اعتکاف میں، بچوں کو چاہیے وہ ماں کے پاس جائیں، ماں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اور بیٹھ کے آپ حال احوال دین کی بات کر سکتے ہیں، دین کی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم اعتکاف کا یہ مطلب نہیں کہ چپ کا روزہ رکھ لیا بس بالکل ختم، یہ نہیں، آپ دین کی باتیں کریں، آپ مسئلے سیکھیں، آپ قرآن سیکھیں، آپ ماں ہے بزرگ بڑی بیٹھی ہیں، آپ ان کے پاس جا کے اس سے دین کی باتیں سیکھیں، اور بچے جائیں ان کو ماں سکھائے، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے آپ مسئلے مسائل سیکھیں۔ اگر خدا قرآن نخواستہ اعتکاف کی حدود سے انسان بے دہانی میں پیر رکھ دے باہر ہاں تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا واپس قدم رکھے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا؟ حضرت بے دہانی غلطی کی جو بات ہے، اب اس کی مثال اس طرح ہے کہ روزہ ایک آدمی نے غلطی سے بھول سے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، شریعت میں بھی یہی ہے، غلطی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے، بھول سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اس میں کوئی حرج، ایک آدمی جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر اعتکاف میں بیٹھنا اس کا نہ بیٹھنا برابر ہے، اس کا اعتکاف تو ٹوٹ گیا۔ مساجد کے اندر بھی کچھ حدود، کچھ احاطے ایسے ہوتے ہیں جو ہاں مسجد میں نہیں آتے، جیسے وضو خانہ ہو گیا، جی امام صاحب جہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں اس کے پیچھے جہاں میت رکھی جاتی ہے اس طرح ہے۔ قبلے کی طرف، وہ جگہیں ساری، تو ہاں کچھ لڑکے نکل جاتے ہیں رات کو ایسی بات کرتے نہیں، کرتے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور اپنی مساجد کے حدود سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلا اور ایک دفعہ نہیں بار بار نکل رہا ہے، جانتے بوجھتے نکل رہا ہے، اس کو پتہ ہے، تو اس کا اعتکاف نہیں رہا، پھر وہ خامخواہ بیٹھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے بیٹھا اور ہوا ہے جیسے تو ابھی آپ بیٹھا نے ہوا ہے۔ فرمایا کہ روزے کے اندر کوئی شخص بھول چوک سے کھانا کھا لے ہاں تو اس کا روزہ رہ گیا یا ٹوٹ گیا؟ اس کا روزہ رہ گیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے بھول کی حالت میں، اس کو پتہ نہیں تھا، ایک آدمی جا رہا تھا اور جا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے بسم اللہ کر کے فریج سے بوتل نکالی، پانی پی لیا، خوب سیر ہو گیا، ابھی نیند سے اٹھا تھا، جا کے پانی پی لیا، پھر آیا، ارے کچھ دیر بعد اس کو یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اللہ کی طرف سے اکرام سمجھیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکرات رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے۔